الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تعالى في موضع آخر وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے آپ کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ تو آپ نے ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، روزہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا، حج کرنے کا طریقہ بھی بتایا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی بتایا۔ اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں کہ میں نماز اس طرح پڑھا، کیا میری نماز ہوئی؟ کہیں میری نماز غلط تو نہیں ہوئی؟ کہیں میری نماز فاسد تو نہیں ہوئی؟ پوچھتے ہیں۔ سجدے میں غلطی ہوئی یا سوروں میں الٹ پلٹ ہو گیا، اوپر کا نیچے پڑھ دیے، نیچے کا اوپر پڑھ دیے، یعنی جو پہلا پڑھنا تھا وہ بعد میں پڑھ دیے، جو بعد میں پڑھنا تھا وہ پہلے پڑھ دیے، 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ دیے، میری نماز ہوئی یا نہیں؟ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ہم لوگ۔ تو عبادات کے بارے میں ہم لوگ پوچھ کے کرتے ہیں کہ اس میں نبی کا کیا طریقہ ہے، اس کو نبی نے کیسے کیا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑا کہ جس کو آپ نے نہ بتایا ہو اور ہم کو وہ چیز دوسروں سے لینے کی ضرورت ہو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا پڑھ کر جانا ہے، اور باہر کیسے آنا ہے، آنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور استنجے سے فارغ ہونے کے بعد کیسے دھونا ہے، کس کو دھونا ہے، کس کو نہیں دھونا ہے. یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. معمولی چیز ہے استنجا کرنا، کامن چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی جو ہے اللہ کے نبی طریقہ بتا کے گئے کہ تم کو استنجا کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے. تمہیں کیسے پڑے ویسے کر سکتے نہیں، تمہارا راضی ہے جیسا استنجا نہیں کر سکتے، تمہیں کتے کے بچے نہیں، تمہیں انسان کے بچے ہو، تم مسلمان کے بچے ہو، تم کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے کے مطابق تم کرو. تمہیں گائے نہیں کہ جو ہے کھڑے کھڑے منہ دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا طریقہ سکھایا. تو ہم لوگ عبادات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جہاں اللہ کے نبی سارے طریقے بتائے ہیں وہیں پر اللہ کے نبی نکاح کیسے کرنا ہے یہ بھی بتائے. نکاح شادی کیسے کرنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی 11 شادیاں کر کے بتایا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیسا پڑھنا ہے اور نماز میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تو لوگوں کو پوچھتے ہیں اور معلوم کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن نکاح کے بارے میں جب معاملہ آتا ہے نکاح کا تو کسی کو نہیں پوچھتے. بلکہ باہر لوگ جیسا کر رہے ہیں ویسا نکاح کرنے کی کوشش کرتے اور اسے عبادت بھی نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح ایک عبادت ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. شادی عبادت ہے. لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، اسی لیے جو ہے شادی میں نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیے. منمانی شادی ہو رہی ہے، جو چاہے کر رہے ہیں. کتنے رسومات ہمارے شادیوں میں آج معاشرے میں لوگ کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں نکاح میں کتنے سارے رسومات ہیں، کتنے سارے یہ چلو ہم پیدا کر لیے ہیں. شریعت نے ان کو کرنے کا حکم نہیں دیا. تو نکاح انسان کی ایک ضرورت ہے اور نکاح پاکیزہ عمل ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. تمام نبیوں نے نکاح کیا. تمام پیغمبر ایسے تھے جو نکاح بھی کرتے تھے، بیوی بچے والے تھے. تمام پیغمبر جتنے بھی نبی آئے وہ بیوی والے بچے والے. تو پیغمبروں کی سنت ہے نکاح کرنا، شادی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. لڑکے والوں کو حکم ہے کہ لڑکی والوں کو حکم ہے کہ جب تم کو رشتہ آئے، جب تم کو کوئی رشتہ بھیجے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے کوئی تم کو رشتہ بھیجے، منگنا بھیجے، میں جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بیٹے سے نکاح، آپ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی رشتہ بھیجے تو اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. تو اس میں دو چیزیں دیکھو، جو رشتہ بھیج رہا ہے تمہاری لڑکی کے واسطے، تمہاری بہن کے واسطے، جو تم کو رشتہ بھیج رہا ہے، یعنی میں نکاح اس سے کروں گا بول کے بول رہا ہے، اس کے اندر دو چیزیں دیکھنے کا حکم ہے. من ترضون دینہ وخلقہ، اس کی دینداری دیکھو، دین کے اعتبار سے لڑکا کیسا ہے، لڑکا دیندار ہے یا نہیں. وخلقہ، اور اس کے اخلاق کو دیکھو. رشتہ بھیجنے والے کے کیا کرو، اخلاق کو دیکھو. فزوجوہ، اگر یہ دونوں اچھا ہے، دین بھی اچھا ہے، دیندار ہے لڑکا اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو فزوجوہ، تو اس سے نکاح کر دو. لیکن ہمارا معاشرے میں کیا چلتا ہے، رشتہ بھیجے تو پہلے دیکھتے، گاندھی دیکھتے، دین اصل پہلے دین نہیں دیکھتے، نہ اخلاق دیکھا جاتا لڑکے کے، نہ اخلاق دیکھتے اور نہ جو ہے اس کا دین دیکھا جاتا ہے. پہلے گاندھی پیسہ والا ہے یا نہیں، بچہ کتنا کماتا، بچہ آستی کتنا ہے، گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے یا نہیں، بنگلہ ہے یا نہیں، دولت والا ہے یا نہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. نہیں، لڑکی والے جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ والا ہے یا نہیں. اگر بچہ پیسہ والا ہے تو انہیں پیو خور رندے، نو ٹینشن، بد اخلاق رہے کوئی بات نہیں، جھگڑنے والا رہے، گالیاں دینے والا رہے، لچھے قسم کا رہے، وہ نہیں دیکھتے. پیسے والا ہوں، بس پیسہ والا ہے تو رشتہ قبول کریں گے. حالانکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اگر دین اچھا ہے لڑکے کا، دیندار ہے اور اخلاق اچھے ہیں تو اس کا نکاح کروا دو. اور اگر تم نے اس کو بنیاد بنا کر نکاح نہیں کیا، یعنی مالداری کو بنیاد بنا کر تم اگر رشتہ قبول کر رہے ہو تو الا تفعلوا تکن فتنۃ وفساد کبیر. مالداری کو اگر بنیاد بنا کر تم شادی کر رہے ہو تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، وفساد عریض، اور بہت لمبا چوڑا معاملہ، بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی. گاندھی کو بیس بناؤ گے تو بڑے مسائل آتے، ان کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن اگر اخلاق کو بنیاد بناؤ گے، دینداری کو بنیاد بناؤ گے تو وہ شادی بھی سکسیسفل ہوگا اور وہ رشتہ بھی جو ہے بہت اچھا رہے گا. تو
لڑکے والوں کو یہ حکم ہے، یعنی لڑکی والوں کو یہ حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا رشتہ آئے تو اس کے اندر 2 کوالٹی دیکھ لو، وہ 2 کوالٹی ہے تو نکاح کر دو، تیسری چیز ڈھونڈنے مت جاؤ۔ تو اس میں اللہ کے نبی کہیں بھی تذکرہ نہیں کرے جو ہے آستی ہے نہیں دیکھو، اور جو ہے جنگلہ ہے یا نہیں، یا جاب ہے یا نہیں، یا جو ہے سونا بہت ہے یا نہیں، چاندی بہت ہے یا نہیں، بنگلہ ہے یا نہیں، گھر ہے، کہیں بھی تذکرہ نہیں۔ تو آج لڑکی والے ان سب چیزوں کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہم سن چکے ہیں، حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کالے کلوٹے تھے اور ان کے چہرے کے اوپر گلے تھے، چہرہ پورا چہرے گلوں سے بھرا ہوا ہے، مچھے اور کلر بھی کالا، اور غریب آدمی، 3 چیزیں ہیں ان کے، غریبی ہے اور فیس کٹ جو ہے بلیک ہے، اور جو ہے فیس کے اوپر دانے ہیں، اور وہ دانے کریم لگائے تو بھی جاتا نہیں، ویسے نیچرلی دانے جو ہے ان کے فیس کے اوپر ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، اے جلیبی کیا تم شادی کیے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی مجھے کون بچی دیتے، میں بہت کالا آدمی اور میرے چہرے پر گلے ہیں، مچھے ہیں، کالے کالے مچھے ہیں، اور میں غریب آدمی، مجھے کون بچی دیتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہارا نکاح کرا دوں گا، کیا تم تیار ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے کے ایک گھر میں جو ہے بھیجا، رشتہ بھیجا، اور جا کر یہ بولے کہ اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا ہے۔ باپ خوش ہو گئے، انہوں کیا سمجھے کہ میری بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی کرنا چاہ رہے ہیں، بہت خوش ہو گئے کہ جو اللہ کے نبی میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، خوش ہو گئے۔ تو کہا کہ اے صحابی بتائے، رشتہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں بلکہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے، ارے کالا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، ان کو کیسے نکاح میں دے؟ انہوں نے کہا کہ بیوی سے پوچھیں گے۔ بیوی کو کہا کہ اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی بھی خوش ہو گئی، اللہ کے نبی کی جو ہے بیوی ہماری بیٹی بنے تو خوش قسمت ہے ہمیں۔ تو شوہر نے جو ہے اس کے کنفیوژن کو بھی دور کیا کہ نہیں، وہاں باہر جو صحابی کھڑے ہیں ان کے لیے رشتہ پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا، ان کو دیکھ کر بیوی نے کہا کہ ایسے کالے آدمی کو میری چاند جیسی خوبصورت بیٹی کو اسے کون دے گا؟ ہمیں تو نہیں دیں گے۔ تو یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اتنے میں ان کی بیٹی نے جو ہے یہ بات چیت سن لی، دونوں کی ماں باپ کی بات چیت سن لی۔ تو بیٹی نے کہا کہ یہ رشتہ کون لے کر آیا ہے وہ مت دیکھو، بلکہ رشتہ کون بھیج رہا ہے اس کو دیکھو۔ رشتہ بھیجنے والے اللہ کے نبی ہے، اور اللہ کے نبی میرے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے بہت غریب تھے وہ جب نکاح ہوا، نکاح کے وقت بہت غریب تھے، لیکن جو ہے نکاح کے بعد
مدینے کے بڑے سون پارٹیوں میں سے ہو گئے۔ نکاح کے بعد مدینے کے بہت بڑے مالداروں میں ان کا نام آیا، جو اللہ کے نبی نکاح پڑھائے اور دعائیں دی انہوں نے۔ تو نکاح ایسا عمل ہے کہ اگر یکونوا فقراء یغنیکم اللہ، اگر تم کو ڈر ہے کہ میں نکاح کر لے کے بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا اور جو ہے کیسے پالوں گا اور کیسے جو ہے اس کو دیکھوں گا، یہ ڈر ہے، تو یکونوا فقراء، اگر تم غریبی کا ڈر، غریبی سے ڈر رہے ہو تو یغنیکم اللہ، اللہ تم کو مالدار بنا دے گا۔ 3 لوگوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ایک نکاح کرنے والے کی، جو نکاح صرف جو ہے پاک دامنی کے لیے کرتا ہو، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ غلط کام سے بچنے کے لیے، غلط راستے سے رکنے کے لیے جو نکاح کرتا ہے، اس کی اللہ مدد کرتے، مدد کا وعدہ ہے۔ تو اللہ نے ان کی مدد کی، بہت بڑے مالدار بن گئے۔ تو رشتہ دیکھتے وقت جو ہے مال کو دیکھتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے دیندار نہیں ہے، مالدار ہے، کیا ہوتا ہے، بعد میں جو ہے دیندار بننے کا نہیں، بعد میں دیندار بنتا، اب مالدار بنا۔ تو یہ کیوں نہیں سوچتے اگر غریب ہے تو آج غریب ہے تو نکاح کے بعد مالدار ہو جائے گا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ مالدار سے نکاح کے وقت مال تو دیکھ رہے ہو، اور دین کا جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ بعد میں دیندار ہو جائے گا، تو پھر جو ہے غریب کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے مالدار بنا دے؟ تو یہ لڑکوں کے لیے ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے، یعنی لڑکیوں کے لیے یہ حکم ہو گیا۔ لڑکوں کے لیے کیا حکم ہے؟ لڑکے والوں کے لیے بھی اللہ کے نبی، کیونکہ ایک سکہ ہوتا ہے تو اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، خدا چتو بما 2 ہوتے ہیں، تو لڑکے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو لڑکی والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ لڑکے کا رشتہ ہے تو اس کا کیریکٹر دیکھو، دین دیکھو، اور یہ دونوں اچھا ہے تو شادی کرا دو۔ اور لڑکے والوں کے لیے حکم ہے کہ لڑکی سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے، یا تو بیوٹیفل ہے انہیں، اس کے واسطے نکاح کرتے، یا جو ہے اس کے ابا بہت مالدار ہے۔ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لأربع، 4 چیزیں۔ لمالہا، مال پیسے کی وجہ سے، یعنی کٹنم زیادہ ملتا، وہ گھر میں رشتہ گئے تو کٹنم زیادہ ملتا، اس کو بیس بنا کے نکاح کرتے ہیں۔ کون؟ مرد۔ لمالہا ولحسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور اس کے خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ابا جو ہے، لڑکی کے ابا کونسلر ہے، لڑکی کے ابا بڑے پوسٹ چیئرمین ہیں، یا جو ہے بہت بڑا بزنس مین ہے، تو پیسے مجھے بھی ملے گا، میں ان سے رشتہ ہو گئے تو مجھے بھی بول لینے اچھا رہتا، ہمارے سسر جو ہے فلاں ہیں، فلاں بول لینے کے واسطے۔ ولحسبہا، نسب کی وجہ سے، اور کچھ لوگ عورتوں سے شادی کرتے ہیں اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے نسب کی وجہ سے، اور اس کے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر نکاح کرنے سے منع کیا، اور 5ویں چیز یعنی خوبصورت، یعنی دینداری کو ترجیح دو۔ اگر لڑکی دیندار ہے تو اس سے نکاح کرو۔
پیسے کو بنیاد مت بناؤ، اس کی خوبصورتی بیوٹیفل کو بنیاد مت بناؤ، اس کے حیثیت کو، پوزیشن کو جو ہے بنیاد مت بناؤ، اور جو ہے اس کے خاندان کو بنیاد مت بناؤ۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جب نکاح کرتے ہیں تو سون پارٹی کو دیکھتے، سون پارٹی ہے تو نکاح کرتے ہیں۔ اور عیسائی لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکی بیوٹیفل ہے تو نکاح کرتی ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور عربوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، حیثیت کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے نبی نے ان تینوں چیزوں کو، چاروں چیزوں کو بنیاد بنا کر نکاح کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ کہا کہ دیندار، اگر لڑکی دیندار ہے تو اس سے نکاح کرو، اس لیے کہ لڑکا بھی دیندار ہے، لڑکی بھی دیندار ہے، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی دیندار ہوں گے، وہ بھی دین والے ہوں گے، وہ بھی اللہ والے ہوں گے۔ تو نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، اور اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اگر لڑکی والے جو ہے نکاح پیغام بھیجتے ہیں لڑکے والوں کو، تو لوگ اعتراض کرتے ہو، بچی والے کہیں پوچھتے ہیں بچے کو کیا تو ہے، کیا تو ریمارک ہے کیا ان کے اوپر، یا لڑکے والے لڑکی والوں کو پوچھتے ہیں، لڑکی کو رشتہ بھیجتے ہیں تو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، کئی کو پوچھتے ہیں نو، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ لڑکی والے بھی جو ہے لڑکے کو رشتہ بھیج سکتے ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی لڑکی والے لڑکے والوں کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے، لیکن لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ ریمارک ہے گئے کہ انہوں نے پوچھتے ہیں ہمارے بچے کو، ہمارے بچے پینا بھی کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو نکاح میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل جو ہے پینا بہت زیادہ ہو گیا ہے نکاحوں کے اندر، ایک انجوائمنٹ سمجھا جاتا ہے اس کو، نکاح کس کا کی ہو رہا، لیکن جو ہے پینے والے کتنے کی لوگ ہیں، بے شمار لوگ پیتے ہیں، لڑتے ہیں، مار لیتے ہیں، اور جو ہے ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، رسومات ہم نے بنا لیا۔ اگر نکاح جو ہے مسجد میں ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں، پینے والے اصل مسجد میں قدم بھی رکھ سکتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اعلنوا النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو، اور وجعلوها فی المساجد، اور نکاح جو ہے مسجدوں میں کرو۔ تو مسجدوں میں نکاح کریں گے تو یہ پرابلم نہیں آئے گا۔ آج کتنے لوگ جو ہے پی کے لڑ رہے ہیں، اور پرسوں عید کے روز میں کہا تھا کہ جو ہے وہاں مت جاؤ، پہاڑ عید منانے مت جاؤ، وہ ان کا عید ہے، وہ وہاں مت جاؤ بول کے بولا تھا، لیکن سنتے نہیں ہمارے لوگ۔ مار پڑتا ہے تو جب معلوم ہوتا ہے، تو کیا ہوا، ہمارے بچے خود مار لے رہے ہیں۔ ایک تو دشمن جو ہے ہم کو ناشنم کرنے کے لیے پورا پلان بنا رہا ہے، مسلمانوں کو ناشنم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جو ہے ختم کرنے کا پلان بنا رہا ہے، اور یہاں مسلمان خود دوسرے مسلمان کو ختم کر رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، پینے کی وجہ سے پیو خور بڑھ رہے ہیں، جوان چھوکرے آج جو ہے ہر کوئی ڈرگس کا عادی ہے، پینا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشراب جماع الاسم، شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، بیس ہے، تمام برائیوں کی بیس ہے۔ شراب پیتا ہے تو پھر کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی جو ہے گارنٹی نہیں ہے، کوئی سا غلط کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم کو شراب سے بچنے کی ضرورت ہے۔
ہماری قوم کے نوجوانوں کو شراب سے دور رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو شراب سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں ادا کرے۔